چیز کاٹتی ہے انسان کو کہ جب فضیلت علی کے اندر روایتیں آئیں اور ان کے اوپر میں نہیں لڑنا چاہتا تھا لیکن آپ نے ہمیں مرغا بنایا. نہیں ایسا نہیں. پھر ہٹا دیں. بالکل موضوع بدلتے ہیں. ایمان پہ رہ سکتا ہے آپ کے مخالف آنے والا, ایمان پہ رہ سکتا ہے آپ سے جنگ کرنے والا, بغاوت کرنے والا. نہیں رہ سکتا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے معیار بتائے ہیں انہی معیاروں پر ہی فیصلہ ہوگا. میں کیا سمجھتا ہوں میری محبت کا معیار کیا ہے, آپ کے دل کی محبت, یہ کوئی پیمانہ نہیں. جیسے انہوں نے ایک پہلے حدیث بیان کی, آپ کی پوری محفل میں یہ حدیث تو گونج رہی ہے اور بیان ہو رہی ہے کہ علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے اور علی سے محبت کرنے والا مومن ہے اور یہ پیمانہ ہے. آمنا وصلنا. لیکن جو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اب وہ تقابل ہوگا. آپ نے یہ فرمایا کہ اے علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں, 2 گروہ جہنم میں جائیں. وجہ علی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ علی پوچھے گا, علی سے اللہ پوچھے گا اس سے جنت میں بھیجو کہ نہیں بھیجو. یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں, جنت میں نہیں جہنم میں جائیں. فرمایا ایک تیری دشمنی میں یعنی وہی جو نفرت, وہی بغاوت, ایک تیری دشمنی میں اور ایک تیری محبت میں غلو کی وجہ سے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دنیا میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, کوئی بھی مسلمان کہلانے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے, لیکن عیسائی کہتے ہیں مسلمان مانتے ہی نہیں. ہم مانتے, مسلمان نہیں مانتے. کیوں؟ جیسا وہ مانتے ہیں ہم ویسا نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا کہو گے تو ہاں عیسیٰ کو مانا. وہ یہی کہیں گے کہ آپ عیسیٰ, قرآن کہتا ہے قالت النصارى المسیح ابن اللہ, قالت الیہود عزیر ابن اللہ. اب اس طرح ہم مانیں گے تو وہ یہ مانیں گے کہ اس نے مانا ہے. ہم تو وہ مانیں گے جو رسول اللہ نے کہا. ہاں یہ ہے اصل معیار. اصل معیار یہ محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جس طرح کی محبت ہم جیسے محبت کی راہ میں بہتے ہوئے, ایک صحابی کے بارے میں بھی خطیبانہ وہ جملے کس کے کہہ دیے گئے کہ حضرت عمار بن یاسر علی کے در کے منگتے تھے, کہ کسی صحابی کے لیے یہ جملہ کسی طرح مناسب. خاص ہم تو پھر بھی گناہگار ہیں جو ہے سب کچھ, لیکن صحابی کے عقیدے کے بارے میں بھی اس طرح کے جملے کہنا جس طرح میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے یہ نہیں. کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کے در کا منگتا نہیں تھا, سارے صحابی اللہ کے در کے منگتے. صحابی ہوتا ہی ہوئی, اللہ کے رسول نے ان کو ہر در سے چھڑا کر رب کے در پر بنایا, ہر جائی سے ہٹا کر یکجائی بنایا. اور آج ہم بھی وہی کہیں کہ وہ اس کے در سے منگتے تھے. عجیب باتیں کہتے ہیں صحابہ اللہ کے در کے منگتے تھے. انہی صحابہ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیات الباب. جو علم چاہتے ہیں وہ علی کے دروازے, علی کے پاس جائے, بوئے کے اوپر جائے, دروازے پہ جائے, علی کے پاس جائے. بھائی خود رسول خدا علی کے پاس بھیج رہے ہیں اور صحابہ علی کے پاس آ رہے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں, ان میں سے 100 محدثین کے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, 130 صحابہ جو ہے نا کل مفتی ہیں, اور ان مفتیوں میں سے سارے مانتے ہیں کہ مجتہد صحابہ کرام جو ہے نا 10 یا 11 ہیں, اور ان میں سے بھی بڑے بڑے محدثین کرام کے اقوال موجود ہیں کہ ان میں سے بھی جو جلیل القدر صحابہ علم کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور ایک اور صحابہ حضرت معاذ بن جبل, ان چند صحابہ کے پاس آتے ہیں. یہ بات شریک ہے, اگر ان کو مسئلہ درپیش ہو یہ کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا علی کے پاس. خود حضرت خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک نہیں دو نہیں 20 مختلف الفاظ سے آپ کی یہ لفظ موجود ہیں, کیا فرماتے ہیں یا اللہ جس جگہ جس جہان میں علی نہ ہو حسن کا بابا مجھے وہاں زندہ نہ رکھا. تو پھر وہ جو کہتے ہیں لولا علی لعلک عمر, تو یہ سب چیز کیا ہے؟ اور پھر جواب سے کہا جاتا ہے کہ یہ سوال تو آپ فوراً پاس کرتے ہیں, کہتے ہیں علی کے پاس جاؤ, اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا فکر ہے جب ہمارے اندر علی جیسی ہستی موجود ہے. تو یہ اس سینس میں کہا جاتا ہے جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے. رہ گیا معاملہ قاری صاحب کا, بغض کے ساتھ سینگ نہیں ہوتے ہیں. بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ممدوح کی عظمت اور شان میں سے کیڑے نکالیں, اور یہ بڑا پرانا مولا کائنات کے زمانے سے یہ چیز چل رہی ہے. بھائی یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ مولا کائنات کے نام پر نام رکھنے والوں کے سر اڑائے جاتے تھے؟ کیا یہ اسماء و رجال کی مستند اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ ممبروں پر بیٹھ کر مولا کائنات پر سب و شتم ہوتا تھا. لہٰذا میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں اکثر کہا نہیں ہوتا لا الہ میں والا دیکھو بھائی, باقی تم مانو صحابہ کے والے سے مانو تو ادھر تمہیں ہاں درد ہوا ہے, علی کے بغضیوں پہ سٹ لگی ہے, درد ہوا ہے. کسی کو کہتے ہیں بغض علی, کسی کو کہتے ہیں بغض اہل بیت. میں کہہ رہا ہوں کہ ان ظالموں نے کیا مولا کائنات کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا؟
अल्लाहु अकबर। गाली देना छोड़, जो अली को काफिर कह सकते हैं, जो अली के ऊपर शिर्क का फतवा लगा सकते हैं, क्या उनसे वही है कि वो गालियां दे? और मैंने तो नाम नहीं लिया कि किसने दी है, खुद बोले कि किसने दी है। असल बात यह है कि हमें बर्दाश्त करना चाहिए। या उठाओ इन सारी किताबों को उठाकर दरिया के अंदर बहाओ, अल-इस्तिआब को उठाओ, इब्ने हजर को उठाकर फेंको, ये सारे बोले कि जिन पर तुम्हारा अस्माउल रिजाल खड़ा है सारे का सारा, उन्होंने लिखा है और ये चीज मौजूद है। आपका नंबर आएगा, बोलिएगा बेशक, मौजूद है इसमें। और मौला कायनात मौला अली पाक की जो हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो बात ये है कि ये एक पुराना नवासिब का तरीका था कि वो हर वो हदीस जो शान अली के अंदर आई उसके साथ कोई ना कोई अल्फाज, चंद एक अल्फाज बढ़ाते थे। मुहद्दिसीन उन अल्फाज के वाले से कहते थे ये हदीस साबित नहीं है, और उसको खवारिज उठाकर ये नवासिब उठाकर लगा देते, देखें फलां मुहद्दिस ने कह दिया नहीं है। असल इस हदीस के साथ ही प्रैक्टिस की गई है। इस हदीस को भी मजरूह करने के लिए इसके आगे पीछे अल्फाज बनाए गए, अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर ने सासुआ वगैरह, ये इस्माइल उस्तरवादी की घड़ी हुई रिवायत है। इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर मौजू का हुक्म लगा है। ये जो रिवायत हम पढ़ रहे हैं, अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुआ, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह तआला अलैहि मुस्तदरक के अंदर ये रिवायत लेकर आए, इमाम तिरमिज़ी ये रिवायत लेकर आए, और लिसानुल मीज़ान के अंदर इसी तरह के जो लोगों के एतराज थे, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, जिसके सब की जुबान पर अस्कलानी होता है, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ये रिवायत देखकर उन लोगों का ताक़ुब करते हुए जिन्होंने इस रिवायत के लिए कहा ला अस्ल लहू, आप फरमाते हैं ये जुरत है कि इस हदीस के लिए कहा जाए ला अस्ल लहू बल लहू अस्लुन साबितुन, इस हदीस की असल है, साबित है। और फिर आगे बढ़िए, काजी शौकानी जो गैर मुकल्लिदीन के बुजुर्ग हैं, वो फ़वाइदुल मजमूअ के अंदर लिखे हुए, वो फरमाते हैं हाज़ल हदीसु हसनुन लिगैरी, ये हदीस हसन लिगैरी है, कई तुरक से ये आई हुई है। इमाम ज़करिया अंसारी, इमाम बदरुद्दीन ज़रकशी, इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं ये हदीस सही है। इसके अलावा 25 से ज्यादा मुहद्दिसीन कि जिनका अस्माउल रिजाल और हदीस के फन के अंदर एक मकाम है, वो कहते हैं कि ये हदीस सही है, किसी ने कहा ये हसन है। अब मैं आगे आखिरी बात कर रहा हूँ, अगर हदीस ज़ईफ भी है, क्या अहले हदीस और अहले सुन्नत के मुत्तफ़िक़ उसूल हदीस के अंदर क्या ये बात है कि नहीं है, मौजूद है कि नहीं है? कि हमारे यहाँ फज़ाइल के चैप्टर और फज़ाइल के उन्वान में हदीस ज़ईफ भी काबिल कबूल है, और अगर इस पे कहेंगे तो मैं बीसियों वाले दे दूंगा कि फज़ाइल के चैप्टर के अंदर हदीस ज़ईफ भी मौजूद है। फिर आखिर क्या चीज काटती है इंसान को कि जब फजीलत अली के अंदर रिवायतें आई और उनके ऊपर साफ कर दो। मैं नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन आपने हमें मुर्गा बनाया। नहीं ऐसा नहीं, फिर हटा दे, बिल्कुल मौजू बदलते हैं। जिस तरह इन्होंने फरमाया कि बुग़्ज़ के कोई सींग नहीं होती, गुलूब के भी सींग नहीं होती, गुलूब इसी तरह ज़ाहिर होता है जो हदीस सही मुहद्दिसीन कह रहे हैं वो गुलूब है। अच्छा, ये खत्म करता हूं, आप अपनी बात ये बताइए कि दीन है, किसी ने ये हदीस बयान किया, आधा घंटा बात करके मेरे दो मिनट भी पता नहीं है। जिस तरह बुग़्ज़ के सींग नहीं होते, गुलूब के भी सींग नहीं होते, ये जुमला बिल्कुल गुलूब इसी तरह ज़ाहिर होता है। जिस तरह आपको हमें बुग़्ज़ नजर आता है, हमें भी गुलूब इसी तरह आप में नजर आता है। सिर्फ मुझे नहीं, आपकी पूरी जमात को नजर आता है। कई स्टेजों में मैंने कलम्स देखे हैं और वो उसका नतीजा यही बुग़्ज़ होता है, ये गुलूब होता है। और दूसरी बात ये है, एक पूरी इमारत जो आधे घंटे की तकरीर की गई है, एक ज़ईफ़ रिवायत पर खड़ी की गई, पूरी की पूरी इमारत उस पर खड़ी की गई। अब उस कच्ची बुनियाद पर एक पक्की इमारत आप खड़ी करना चाहते हैं, वो 1 मिनट नहीं टिक सकती, 1 मिनट भी नहीं टिक सकती। इमाम हाकिम ने जी उसको सही कहा। इमाम इब्ने हज़म फरमाते हैं ला तातबिरु तहसीन तिरमिज़ी व तसहीह हाकिम, जिस रिवायत को इमाम हाकिम सही कह दे और इमाम तिरमिज़ी हसन कह दे, उसकी कोई हैसियत ही नहीं। तो ये मुहद्दिसीन के पैमाने हैं। बाज तहसीन करने में तसावुल बरतता है, बाज तस्हीह करने में तसावुल बरतता है। और इमाम बुखारी जैसे वो सख्त है, उनका मेयार सख्त है, इमाम मुस्लिम का मेयार सख्त है, तो उन सख्त मेयार पे फिर कम रिवायत जो आती है वो उस पर आती है। तो हम फैसला ही उस बुनियाद पे कर रहे हैं जो रिवायत मुहद्दिसीन की नजर में ज़ईफ़ है, सही नहीं है, सही नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भी तो फजीलत है ना, फजीलत है, तो मैं कह रहा हूँ ज़ईफ़ है। फज़ाइल के बाप में ज़ईफ़ हदीस नहीं जाती। फज़ाइल के वो इस तरह होता है जैसे जी इस किताब को पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, इस किताब को पढ़ो, लेकिन उसकी असल जो है, यानी वो फजीलत साबित ना हो, लेकिन उसकी असल सही हदीस से साबित हो। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज की असल सही हदीस से साबित कि नमाज पढ़नी हम पे फर्ज। अब किसी रिवायत के अंदर, और वो रिवायत ज़ईफ़ हो, किसी रिवायत के अंदर ये हो कि जो फजर की सुन्नतें पढ़ेगा उसको ये सवाब मिलेगा, और वो रिवायत हो ज़ईफ़। अब हम कहेंगे फजर की सुन्नतें तो साबित है, लेकिन सवाब अगरचे साबित नहीं है, लेकिन इतना ना होगा कुछ तो होगा। उस रिवायत को मुहद्दिसीन मान लेते हैं। ये नहीं कि बेस अकीदे
عقیدے کی بیس ہی اس ضعیف روایت پر رکھی ہے. عقیدے کی بیس پر یہ عقیدہ ہے, اس بنیاد پر ہمیں باقی کہا گیا, اس بنیاد پر ہمیں وہ کہا گیا کہ یہ بغض رکھنے والے آ کر Discover unforgettable. نے سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال کیا, بغض رکھنے والوں کی گفتگو یہ ہوتی ہے, نہیں ہوتی کاری. لیکن غلو کرنے والوں کی گفتگو یہ نہیں. وہ بھی نہیں, اگر یہ بھی نہیں. اجازت ہو تو میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ کی طرف. میں حوالہ بھی نہیں دوں گا, میں شارٹ سا ریپیٹل دوں گا. اس کے بعد بات یہ ہے کہ قاری صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ غلو, اس میں ان کو غلو نظر آئے. بات یہ ہے کہ میں نے حوالے دیے ہیں امام حاکم, امام ترمذی جیسے محدثین کے, پھر صحت میں نے بیان کیے, اور اس روایت کو لا اصل لہ کہنے والوں کا تعاقب کیا ہے امام ابن حجر اسقلانی جیسے بندے. امام سیوطی نے حدیث کی تصحیح کی ہے, یحییٰ بن معین اس کو صحیح کہہ رہے ہیں, یہ اتنے بڑے محدثین ہیں. اور اسی طرح سے اس کو امام عبدالرؤف مناوی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, اور میں نے ان کے بزرگوں کا حوالہ دیا, وہ اس کو حسن لغیری کہہ رہے ہیں. اور یہ جب اتنے محدثین اس حدیث کو بطور حدیث رسول لے رہے ہیں, تو کیا وہ غلو کر رہے تھے؟ جس غلو کا انہوں نے پہلے جہنمی قرار دیا تھا, یہ بہت بڑی جرأت ہے. دوسری بات یہ انہوں نے ایک اگلی بات کی کہ لا اصل, اس کی اصل کوئی نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ محدثین یہ ماشاءاللہ اگر یہ پڑھیں توفیق ہو جائے اللہ کرے, علی مولا کی شان میں یہ اس چیز پہ روایت پہ دوبارہ تحقیق کریں تو ان کو امام ابن حجر ہی یہ کہتے نظر آئیں گے کہ اس حدیث کی اصل ہے. اور وہ حدیث کون سی ہے؟ دوسری حدیث انا دار الحکمت والی البابوا, اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. کہتے ہیں کہ اس کے معنی میں یہ روایت موجود ہے, لہٰذا اس روایت کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری طرف جب فضیلت کے باب میں حدیث ضعیف بھی قبول ہے, تو ایک روایت اگر کوئی پڑھ دیتا ہے اپنے جس کا یہ تحقیق ہے کہ اتنے محدثین اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں, اس پر سیکھ پا ہونے کا کیا مقصد ہے؟ میں صرف یہی کہہ رہا ہوں, بھائی سیکھ پا ہونا یہی ہے نا کہ آپ بجائے فضائل کو چھوڑ کر روایت کے پیچھے. ہمارے یہاں یہ بھی ایک وہ بغض کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ محرم شریف کے دن ہوں گے, ذکر اہل بیت کے نام کا لوگوں کو مجمع اکٹھا کیا جائے گا, پونا گھنٹہ دائیں بائیں مشرق مغرب, آخری 10 منٹ, اچھا وقت ختم ہو گیا, یار زندہ صحبت باقی, وقت ہوتا تمہیں ذکر حسین میں, ذکر اہل بیت میں, بھائی تجھے پہلے پونا گھنٹہ ادھر ادھر لگا رہا ہے, کیوں لگا رہا ہے؟ تجھے بلایا ہی شان اہل بیت کے لیے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے مزاجوں کو ٹھیک کریں, اہل بیت اطہار کے حوالے سے اپنے آپ کو درست کریں, کیونکہ بغض اہل بیت یہ منافقت ہے. اور نبی پاک نے فرمایا جو میری اہل بیت کا بغضی ہوگا قیامت والے دن یہودیوں کے ساتھ ہوگا. اور ایک اور روایت کے اندر حضور نے فرمایا کہ من صفنا بین الرکن والمقام, جس آدمی نے ساری زندگی کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر فقام فصام فصلی, دن سارا روزہ رکھا, رات کو نمازیں پڑھی, ثم لقی اللہ و مبغض اہل بیت النبی, وہ اللہ کی بارگاہ میں سال میں پہنچا کہ اور نبی کی اہل بیت سے بغض رکھتا تھا, اللہ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈالا. وہ شوق فاطمہ ہے, وہ مولا مومنین ہے, وہ مولا مومنین ہے, من کنت مولا فلی مولا, وہ اس منزلت میں کہ جو موسیٰ اور ہارون کی منزلت ہے. یہ وہ شان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سوائے نبوت کے, حضور نے فرمایا میں نے جو کچھ اپنے لیے مانگا اے علی وہ سب کچھ میں نے تیرے لیے مانگا, سوائے اس کے کہ مالک نے مجھے کہا محبوب باقی سب کچھ مانگنا اور نبوت نہ مانگنا کہ تجھ پر خطا ہے. میں تو اس بحث میں ہوں کہ مولا کائنات کے اندر شان میں اندر ہزاروں روایتیں ہیں, اس پہ ذرا ناپ تول کریں گے, غور کریں, تو میں سمجھتا ہوں اس روایت کا مقابلہ نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے اپنے لیے مانگا علی وہ میں نے سب کچھ تیرے لیے مانگا, سوائے اس کے کہ مجھے منع کر دیا گیا کہ اے نبی محبوب نبوت نہیں مانگنا کیونکہ تو آخری نبی. تو اس لیے میں اب یہ کہہ رہے تھے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, سونا سب سے مہنگا نا, جن کے لوہے سے میرا سے ایک سوال ہے, لیکن 30 لوہے سے چپکتا ہے سونے سے. اسی طرح منافق ذکر علی سے پہچانا جاتا ہے, اور خود رسول خدا نے فرمایا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. تو یہ